بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر کے اندر پروپیگنڈا عروج پر ہے۔ سیاسی لوگ کہتے ہیں کہ لوگ جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں۔ بالکل جھوٹی خبریں ہیں، پروپیگنڈا ہے، ہم کہتے ہیں بلیک پروپیگنڈا ہے۔ اس پروپیگنڈا کا وجہ یہ بنی یا اس کا توڑ یہ ہے کہ آپ کے سیاسی لیڈران خاموش چپ سادے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب ہم بیان دیں گے، اس سے پہلے کوئی ایسی بات نہیں کرتے جس سے نہ تو ہمارے آقا خفا ہوں اور نہ ہی بعد میں عوام کو لالی پاپ دیتے ہوئے اس کا کوئی مشکل پیش آئے۔ ڈاکٹر نجیب نکی خان صاحب بابا پونچھ خان محمد خان کی لیگیسی کو لے کر چل رہے، خاموش ہیں، پن ڈراپ سائلنس ہے، سانس بھی لیتے ہیں یا نہیں لیتے یہ پتہ نہیں ہے۔ دوسری طرف بانی آزاد کشمیر سردار محمد ابراہیم خان اور خالد ابراہیم خان کی لیگیسی کو لے کر سردار حسن ابراہیم صاحب بالکل خاموش ہیں۔ پرچم چلانے کی ویڈیو اس کی تصدیق ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، اس کے باوجود ان کی ویڈیو آ چکی تھی، ابھی بالکل خاموش ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر انہیں فکر کرتے ہوئے بات تو کرنی چاہیے، لوگوں سے اپیل کریں، لوگوں کے خلاف بات کریں یا لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے یا یہ درست ہو رہا ہے، عوام غلط کر رہی ہے یا حکومت غلط کر رہی ہے، بات تو کریں۔ اور تیسری شخصیت شیخ الحدیث مجاہد اسلام حضرت مولانا یوسف خان صاحب کی لیگیسی کو لے کر مولانا سعید یوسف صاحب چل رہے ہیں، ان کو بھی عوام کے اندر آنا چاہیے اور ان پر دوہری ذمہ داری ہے۔ ان کا لوگوں کے اندر ان کا ایک تعلق ہے، ان کا واسطہ ہے، لوگوں کی ان سے محبت ہے، لوگ ان کو سنتے ہیں، پیشوا مانتے ہیں، لوگ اس کی قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ کشمیر کے اندر بھی ریاست بھر میں معتبر اور مناسب اور ذمہ دار شخصیت سمجھے جاتے ہیں۔ اس موقع پر انہیں ہمت کرنی چاہیے، حرکت میں آنا چاہیے۔ بیک ڈور کوششیں بالکل ہو رہی ہوں گی، ان کے کہنے والوں کی بات ہمارے سر آنکھوں پر، چاہے مسلم لیگ نون نجیب نکی صاحب کے ماننے والے ہوں، پھر جموں کشمیر پیپلز پارٹی حسن ابراہیم صاحب کے ماننے والے سیاسی کارکنان ہوں، یا پھر جمعیت علماء اسلام سعید یوسف خان صاحب کے ماننے والے احباب ہوں، ان کے رفقا ہوں، ان کے کارکنان ہوں، ان پر 1% بھی کوئی شک نہیں ہے۔ نہ ہی ان کو جھوٹا کہتے ہیں، نہ ہی یہ کہنا چاہیے۔ بالکل بیک ڈور پالیسیز ہوگی، بیک ڈور کوششیں ہوں گی، امن کی کوششیں کر رہی ہوں گی، کیونکہ مجھ جیسا کمزور اور مجھ جیسا عام سا آدمی اتنا پریشان ہے، ہر دوسرا شخص پریشان ہے، اپنی تائیں کوششیں کر رہا ہے، پوسٹیں لکھ رہا ہے، بیک ڈور کالیں کر رہا ہے، تو یہ بڑے لوگ ہیں، ان کے اندر بھی درد ہوگا، فکر ہوگی، لیکن پریشانی یہ ہے کہ یہ لوگ باہر کیوں نہیں نکل رہے، عوام کے سامنے کیوں نہیں آ رہے، لوگوں کے بیچ میں کیوں نہیں جا رہے، اداروں کے پاس کیوں نہیں جا رہے اور فرنٹ لائن پر آ کر کیوں نہیں کھیل رہے۔ بہت سارے ممبران اسمبلی ہیں، بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ حیدر خان کا بیٹا فاروق حیدر پہلے سے اپنی ایک ڈومین بنا چکے ہیں کہ میں عوام کا مخالف ہوں، یہ عوام درست سمت پر نہیں ہے۔ دوسری طرف سردار عبدالقیوم خان کے بیٹے سردار عتیق خان کی جو ڈومین ہے یا جو ان کی سمت ہے وہ بڑی طے ہے کہ میں انتظامیہ کے ساتھ ہوں، میں پاکستان میں وہ جو مخصوص طبقہ ہے اس کے ساتھ ہوں، میں بالکل عوام کے ساتھ نہیں ہوں۔ پھر آپ سے لوگوں کو امید ہے، اسی لیے آپ پہ تنقید بھی ہے، اس کو تنقید نہ سمجھیں، اس کو دروازہ کھٹکھٹانا سمجھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خبر چل رہی ہے کہ کسی شادی میں کوئی صاحب سیاستدان ہمارے گئے تو اس شادی میں ان کو منع کیا گیا اور ان کو وہاں سے اٹھایا گیا، کچھ کہتے ہیں پلیٹیں لگی، کچھ لوگ کہتے ہیں حملہ ہوا، کچھ لوگ کہتے ہیں شادی چھوڑ کے آنا پڑی۔ ہماری اطلاع کے مطابق ایسا بالکل نہیں ہوا، وہاں پر کسی قسم کا کوئی شادی اٹینڈ نہیں کی گئی، کسی قسم کا تصادم نہیں ہوا، شادی میں گئے ہی نہیں تو تصادم کیسا ہو۔ تو اگر یہ ہو بھی تو ہم اس کے بالکل بھی حق میں نہیں ہیں، ہماری یہ روایات نہیں ہے، ہمارا یہ کلچر نہیں ہے کسی کی اس طرح تذلیل کرنا۔ اور دوسرا، جس کی شادی میں کوئی مدعو کرتا ہے تو اپنے مہمان کی عزت تکریم کرتا ہے، اور یہ خبر درست نہیں ہے۔ اور عام لوگ جو اس پہ یقین کرتے ہیں، میں حیران ہوں ان پر بھی کہ آپ کو یہ یقین کیوں آیا کہ اس مشکل حالات میں جناب حلقے میں ہوں گے۔ بالکل بھی ایسا نہیں ہے، وہ پتلی گلی سے نکل گئے ہیں، اسلام آباد میں لیٹے ہوئے ہیں، بالکل مطمئن ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں، اور کسی وقت جب فرصت ہو تو فون کر کے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا بنا دھرنے کا۔ اور کچھ ان کا اگر کوئی سنتا ہے یا کوئی آ جاتا ہے ان کے پاس تو اس کو وہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ یار کوئی خیال کرو، شاید کہہ رہے ہوں کہ لوگ نہ مرنے چاہیے، یہ تو ظاہر دل ہے، اتنا تو کہتے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ وہ عوام میں جائیں، شادیاں اٹینڈ کریں، یہ جرت نہ تو ان میں ہے، نہ وہ یہ کریں گے، نہ ہی اتنے ویلے تو ہم لوگ ہیں جو ان کو ووٹ دیتے ہیں، تھیلے بھر کے دیتے ہیں، وقت بے وقت کی ان کی کالوں پر جلسے اٹینڈ کرتے ہیں، جلسے رکھتے ہیں، اور پھر کچھ دوست ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ آپ نے یہ بات کہی ہی کیوں، یار ہم بھی انسان ہیں، ہم سے غلطی ہوگی، شاید ہم کوئی غلط بات بھی کر لیں ہوں، لیکن وہ بھگوان تھوڑی ہیں، وہ آپ کے کوئی ایسے بڑے کوئی معطر اور پوتر اور اتنے پیر اور اتنے کوئی مقدس ہیں کہ ان کے حوالے سے ہم بات نہ کر لیں۔ غلط بات کر بھی لی تو ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ووٹ لے رہے ہیں، سالوں سے وہ لوگ بیٹھے لوگوں کا خون چوس رہے ہیں، آج جو کمیاں کوتاہیاں ان کے مجرم ذمہ دار وہی ہیں۔ اگر تنقید ہوتی ہے تو برداشت کریں، آپ لوگ ان کے ہمدرد نہ بنیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پالیسیز کا وجہ سے جو ان کو آج جو صورتحال بنی ہے اس کے سب سے بڑے مجرم تو وہ خود ہیں، اس کے بعد اگر کوئی مجرم ہے تو ان کے مشیر ہے، یہی مشیر جو ان کو سب درست، سب صحیح، سب پیار، محبت، امن، سکون، لوگ خوش ہیں، آپ کو چاہ رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں جلسہ کب کرنا ہے۔ یار ایک دیگ چاول کی کھانے کے چکر میں پورے کشمیر کو روڑنے کے چکر میں ہو، کوئی خوف خدا کرو، کوئی عقل پہ
हाथ मारो, टाकी शाकी मारो, कुछ सोच फिक्र पैदा करो। مسلم لا شقي.